بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ الصلاۃ لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محتشم، ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، ان کی اسی نسبت سے ہم نے مظہر تجلی ذات پر بات کرنے کا سوچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 163 سورۃ آل عمران میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی، جس کا معنی ہے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذا فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ ان میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر جب احسان جتایا ہے اس وقت جب میں نے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، بھیجا۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب دنیا میں کسی کو نہیں دیتا، تو کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ ہر چیز وہ عطا کر دے گا، مال و دولت دے دے گا، کوئی چیز ہے وہ دے دے گا، لیکن جب آپ یہ سوال کریں گے کہ یار اپنا محبوب بھی ہمیں دے دے، تو کوئی بھی اپنا محبوب
کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ پر بھی احسان نہیں جتلایا، کیا احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں حسن دیا، میں نے تمہیں جوانی دی، ماں باپ دیا، کاروبار دیا، ایمان دیا، نہیں۔ لیکن صرف اور صرف جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں پر اے مومنو بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ نے احسان فرمایا تو ہم اس احسان کو مانیں، فالو کریں۔ لیکن افسوس بہت کم لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، زبانی بات کرتے ہیں۔ آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ کہے گا میں بہت بڑا عاشق ہوں، عاشق رسول ہوں، لیکن اس کے اعمال آپ کو نظر نہیں آئیں گے عاشقوں والے۔ عاشق بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے ہے کہ جب آپ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ یار دنیا کیا کہے گی، کہ یار یہ ہر وقت نمازیں پڑھتا ہے، یہ تسبیح پھیرتا ہے، تو بس پھر آپ کے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ کیوں بھائی؟ بات اسی طرح ہی ہے نا۔ تو دوستان محترم، بات ہو رہی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نورم میں نور اللہ۔ کیا فرمایا؟ نورم میں نور اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ذات کا مظہر ہے۔ کس کا؟ تجلی ذات کا مظہر ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی پیغمبر ہوئے دنیا میں، ہر پیغمبر اللہ کی ذات کا مظہر ہوتا ہے، اور اس قوم کا، اس پیغمبر کا جو قوم کا ولی ہوتا ہے، اس پیغمبر کی ذات کا مظہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کا مظہر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ولی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ لیکن ولی ولی ہو، فقیر فقیر ہو، فوقیر نہ ہو۔ اگر وہ فوقیر ہے تو وہ کسی کام کا بھی نہیں۔ تو دوستان محترم، بات ہو رہی تھی نورم من اللہ ہے، نور۔ تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی نور کے فیض خاص سے تخلیق فرمایا، کیونکہ ذات کے فیض خاص سے تخلیق فرمائے گئے ہیں، نورم من نور اللہ۔ اسی بات کے متعلق حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، جن کو تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 771 میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی یہی بیان ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام جب تخلیق کیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسماء ذاتیہ کے فیض کو پرتو ہے، وہ اس فیض سے، اسماء ذاتیہ کے فیض سے اب میں نے ان کو تخلیق فرمایا، اور اسماء صفاتیہ کے فیض سے میں نے تمام مخلوقات صفاتیہ فعل سے میں نے بنائی۔ لیکن حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ذات حق کے فیض سے ہوئی۔ انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی اسماء کے فیض سے بنائے، اور تمام اولیاء صفاتیہ کے فیض سے پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ان کو بنایا۔ باقی تمام مخلوقات صفات فعلیہ کا پرتو ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، حضرت سید المرسلین کی تخلیق ذات حق کے فیض سے ہوئی۔
اور حضور ہی کی ذات میں اللہ رب العزت کی شان کا بذات ظہور ہوا۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد سید مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں، موجودات کی چار اقسام ہیں، موجودات کی چار اقسام ہیں۔ ذات باری تعالیٰ موجود ہے، صفات باری تعالیٰ موجود ہے، اسماء باری تعالیٰ موجود ہیں، افعال باری تعالیٰ موجود ہیں، ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے ہم بھی تو موجود ہیں، تو آپ سب میں جتنے بھی مخلوق میں لوگ ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ بھی نور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور۔ پیارے دوستو، آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو شرک کر رہے ہیں، آپ تو شرک کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر یہ شرک نہیں ہے۔ پوری آیت توجہ سے پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے مشکوۃ۔ ایمانداری سے کہیے کہ کیا کوئی چیز اللہ کی مثال ہو سکتی ہے؟ آپ کسی بھی شے کو اللہ کی مثال نہیں دے سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ مخلوق کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ خود ہی فرماتا ہے آگے چل کر، لیس کمثلہ شیء، 25 نمبر 12 سورۃ الشعراء آیت نمبر 11، اللہ کی کوئی مثل، کوئی شے نہیں ہو سکتی، اللہ خود فرماتا ہے۔ تو جب اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے تو اس کے نور کی مثال، جب اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے تو اس کے نور کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب اس کی مثال کوئی شے نہیں تو اس کے نور کی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ تو پھر ہمیں معلوم کرنا پڑے گا اللہ نور، مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ نور بمعنی منور و ہادی، اللہ نور کا معنی منور و ہادی۔ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ نور ای منور و ہادی، اللہ نور ہے یعنی منور اور ہادی ہے۔ اب منور کا معنی کیا ہے؟ روشن کرنے والا، روشن کرنے والا، ہادی ہدایت دینے والا۔ اللہ روشن کرنے والا ہے، روشنی وہ خود نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، منور ہے، نور نہیں ہے، نور کو پھیلانے والا ہے۔ نور کون ہے؟ کملی والا ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے اس نور کو بنایا۔ واضح واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ نور ہے مصدر، منور ہے اس میں فاعل، تو پتہ چلا کہ نور بمعنی منور اس میں فاعل، معنی مجازی یعنی روشن کرنے والا۔ ذات کون ہے روشن؟ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض مثلہ نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زوجۃ الزوجۃ کأنہا کوکب درج، پارہ نمبر 18 میں سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہو۔ اب دوستو، اللہ تو ستارہ نہیں ہو سکتا، اللہ فانوس نہیں ہو سکتا۔ رب نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ میں نے جو روشن کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
وہ جو نور ہے میں نے کہا فانوس میں اللہ روشن کرنے والا ہے، اور اس کے روشن کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے تاک کے اندر فانوس اور چراغ، جیسے ستارہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ یہ اس کے روشن کرنے کی مثال ہے، جس چیز سے وہ روشن کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دیگر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، یہ تجلی افعالی خدا کا مظہر ہے۔ سید مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء کی تجلی سے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا، اور اپنے تجلی سے تمام اولیاء کو پیدا فرمایا، اور اپنے افعال کی تجلی سے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اور اپنی ذات کی تجلی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ ذاتی نور کے فیض خاص سے تخلیق فرمایا، اس لیے نورم من اللہ نور ہیں، اما علینا الا البلاغ۔